بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ حنفی سے متعلق تو بہت کچھ پڑھ لیا، دیگر جو فقہ ہیں اور دیگر جو مسالک ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ بنیادی معلومات ہونی چاہیے۔ تو آج فقہ شافعی تعارف اور امہات کتب، فقہ شافعی تعارف اور امہات کتب۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک ایسے فقیہ ہیں جن کے پیروکار دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ یعنی سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار کی کثرت ہے، امام صاحب کے بعد جن کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں اور جو مسلک سب سے زیادہ رائج ہے اور سب سے زیادہ مقبولیت عامہ جسے حاصل ہوئی ہے وہ فقہ شافعی ہے، وہ فقہ شافعی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد ہستی ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست تلامذہ جو ہیں، جنہوں نے براہ راست امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے، وہ خود اپنے فقہی مسالک کے بانی ہیں۔ یعنی ان کے تلامذہ کے بھی استاد کی طرح اپنا فقہی مسلک ہے، مستقل فقہی مسلک۔ جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام احمد بن حنبل کا مستقل مسلک ہے، ایک مسلک کے بانی ہے۔ اسی طریقے سے امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، لیکن اپنا مستقل فقہی مسلک بھی رکھتے ہیں جسے فقہ ظاہریہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو ثور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ابو ثور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی ایک فقہی مسلک ہے۔ اور اسی طرح ابو جعفر بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اپنا ایک مستقل فقہی مسلک رکھتے ہیں، ایک فقہی مسلک کے بانی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ ان کے براہ راست تلامذہ جو ہیں ان کے باقاعدہ فقہی مسلک ہو، انہوں نے کسی فقہی مسلک کی بنیاد ڈالی ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور امام کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ ہاں بالواسطہ تو اعزاز حاصل ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بالواسطہ جو شاگرد ہیں ان کے فقہی مسالک ہیں، لیکن براہ راست جو شاگرد ہیں ان کے فقہی مسالک نہیں ہیں، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے فقہی مسالک ہیں۔ اچھا، فقہ شافعی کی بنیادی کتابیں کون سی ہیں؟ فقہ شافعی کی بنیادی کتابیں کون سی ہیں؟ تو فقہ شافعی میں وہ کتاب جو اصل الاصول کا درجہ رکھتی ہے، جو کتاب فقہ شافعی میں چوٹی کا درجہ رکھتی ہے نا، وہ کتاب ہے کتاب الام۔ کتاب الام یعنی فقہ شافعی کی اصل کا درجہ رکھتی ہے، فقہ شافعی میں ماخذ کا درجہ رکھتی ہے، اولین ماخذ میں سے۔ اور اس کتاب کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے فقہی مضامین تھے تقریباً سب آ گئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے فقہی مضامین تھے یا جتنا کچھ انہوں نے لکھا، جتنی ان کی کتابیں تھیں فقہی، تقریباً سب اس کے اندر آ گئی ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری دور کے جو اجتہادات ہیں وہ بھی سب کے سب اس میں آ گئے۔ ابتدائی دور کے اجتہادات ممکن ہے کہ اس میں نہ ہوں، لیکن آخری دور کے جتنے اجتہادات ہیں سب کے سب اس کتاب کے اندر آ گئے۔ 8 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور فقہ شافعی میں انسائکلوپیڈیا کا درجہ رکھتی ہے کہ فقہ شافعی کا کوئی بھی مسئلہ دیکھنا ہو اور کسی مستند کتاب کی تلاش ہو، کسی اولین ماخذ کی تلاش ہو، تو وہ کتاب الام دیکھ سکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا بھی اعزاز حاصل ہے کہ کسی بھی فقہی مسلک کے بانی کے قلم سے لکھی ہوئی یہ پہلی کتاب ہے۔ یعنی کسی بھی فقہی مسلک کے بانی نے اپنے قلم سے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اشکال ہو سکتا ہے کہ کتب ستہ جو ہیں احناف کے ہاں یہ بھی تو
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوائی ہیں، لیکن وہ ایک اجتماعی ترتیب تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم سے نہیں لکھی کوئی کتاب۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد امام ہیں کسی بھی فقہی مسلک کے، اور وہ واحد کسی بھی فقہی مسلک کے بانی ہیں جنہوں نے اپنے قلم سے کوئی کتاب لکھی ہے، اور وہ ہے کتاب الام۔ اور اس کتاب کو پڑھنے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بصیرت ہے، فقہی بصیرت، فقہی ملکہ، اور جو ان کی مضبوط قوت استدلال ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کس چوٹی کے آدمی تھے۔ اور اس کتاب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مکالمہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور اسی طریقے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ان کا مباحثہ ہے، وہ پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت استدلال کتنی مضبوط ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی بات کرتے ہیں اور دلیل سے ثابت کرتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے کہ یہی بات اصل ہے اور اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ دیگر جن سے مکالمہ ہوئے وہ بھی فقہا ہیں اور وہ بھی اپنے مسالک رکھتے ہیں، تو ان کی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی بات بھی مضبوط ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت استدلال بھی کسی سے کم نہیں ہے، بلکہ دیکھنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی کے بعد جو فقہ سب سے زیادہ رائج ہے وہ فقہ شافعی ہے۔ فقہ شافعی کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں۔ اور کتاب الام کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹے چھوٹے مسائل پر کس طرح بحث کی ہے۔ یعنی عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ یہ مسائل معمولی نوعیت کے ہیں اور ان میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان پر گفتگو کی ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ مسائل اس قابل تھے کہ ان پر اتنی گفتگو کی جاتی اور اتنے دلائل دیے جاتے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بہت کھول کے واضح کیا ہے کتاب الام کے اندر۔ اور اس کے علاوہ فقہ شافعی کی جو دیگر معتبر کتب ہیں، فقہ شافعی کی جو دیگر معتبر کتب ہیں اور جن میں سے بعض ان کے متون معتمدہ اور متون معتبرہ کا بھی درجہ رکھتی ہیں، ان میں ایک ہے المہذب فی الفقہ شافعی، المہذب فی الفقہ شافعی۔ یہ امام ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، المہذب فی الفقہ شافعی۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھی اور پانچویں صدی تک کے جو اجتہادات تھے ان کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھی اور پانچویں صدی کے اوائل تک کے جو اجتہادات تھے ان اجتہادات کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ اور یہ کتاب بہت زیادہ معتبر اور بہت زیادہ مقبول ہے فقہ شافعی میں، المہذب فی الفقہ شافعی، یہ ان کے متون معتبرہ میں سے ہے۔ پھر اس کی بہت ساری شروحات لکھی ہیں، لیکن ایک شرح اس کو مقبولیت غیر معمولی حاصل ہوئی، ایک شرح کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، اس کا نام ہے کتاب المجموع، کتاب المجموع، جسے عام طور پر المجموع شرح المہذب بھی کہہ دیتے ہیں، المجموع شرح المہذب، المجموع شرح المہذب کی۔ اس کے علاوہ فقہ شافعی میں ایک معتبر ترین کتاب ہے الحاوی الکبیر، الحاوی الکبیر، الحاوی الکبیر۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اور علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، تفسیر ماوردی ان کی بڑی مشہور ہے، تفسیر ماوردی بڑی مشہور ہے، اور اس کا جو انداز ہے، انداز بیان، وہ بڑا عجیب ہے، نکات کو جمع کیا ہے۔ تو علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فقہ شافعی میں الحاوی الکبیر۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ خلافت عباسیہ کے زمانے میں قاضی القضات تھے۔ خلافت عباسیہ کے زمانے میں، عباسی زمانہ تو کافی طویل تھا، ہاں وہ ایک لمبے عرصے پر محیط تھا، تو اس میں یہ قاضی القضات بھی رہے، اور اسی وجہ سے ان کی ایک کتاب ہے الاحکام السلطانیہ،
الاحکام السلطانیہ، یہ بڑی مشہور ہے، الاحکام السلطانیہ۔ اس کے علاوہ فقہ شافعی میں ایک معتبر ترین کتاب وہ ہے مغنی المحتاج، مغنی المحتاج، مغنی المحتاج، مغنی المحتاج۔ اور ایک کتاب ہے نہایت المحتاج، نہایت المحتاج، علامہ رملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نہایت المحتاج، نہایت المحتاج۔ اور اسی طرح ایک کتاب ہے شرح المنہاج، شرح المنہاج، شرح المنہاج بھی بڑی معتبر کتاب ہے فقہ شافعی میں۔ یہ کتاب ہے شیخ ابو محمد علی بن احمد بن سعید، شیخ ابو محمد علی بن احمد بن سعید کی کتاب ہے شرح المنہاج۔ تو یہ کتنی کتابیں ہو گئی؟ 6 کتابیں، یہ بھی کتب ستہ ہو گئی۔ تو یہ 6 کتابیں بھی، ویسے تو بہت ساری کتابیں، لیکن بنیادی اور کلیدی کتابیں جو ان کے یہاں ماخذ کا درجہ رکھتی ہیں اور جو متداول ہیں اور جو مقبول ہیں بہت زیادہ، وہ کتابیں